اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چپک گیا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی پہلے سور پھونکنے پر، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ بچانا چاہے اس بے ہوشی سے وہ بچ جائے گا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا، وہ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل کی جان قبض کر لو، اس کے بعد اسرافیل کی جان قبض کرنے کا حکم دیں گے، پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے جبرائیل اور میں باقی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کریں گے تو کہیں گے، اے رب تو غیر فانی اور حی قیوم ہے اور میں فانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک کہا، اب تم بھی مر جاؤ، اور وہ بھی وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک ہستی جس پر موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس سے اللہ من شاء اللہ، جس کے بارے میں اللہ چاہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس گھبراہٹ کے موقع پر 4 بڑے فرشتے جو ہیں یہ بچ جائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، بقا اسی کو ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو جب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، بالکل ایسے جیسے جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو دوبارہ جاگتا ہے، روح آ جاتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے، سو کے اٹھ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کو لے آیا جائے گا، انبیاء بلا لیے جائیں گے۔ وَالشُّهَدَاء، اور شہداء بھی آ جائیں گے جو انبیاء کے بعد شہادت حق کا کام کرتے رہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ،
اور ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونک ماری جائے گی سور میں. کیوں؟ بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کے خاتمے کا اعلان ایک گھنٹی بجا کر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ لکھ چکا ہے بس لکھ چکا ہے، اب مزید اور کچھ کرنے کا نہیں. قلم رکھ دیے جائیں اور پرچے سپرد کر دیے جائیں ممتحن کے. ہم سب بھی اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہر شخص جس حال میں بھی ہوگا اسی حال میں بیٹھا رہ جائے گا. گھنٹی بج جائے گی اور اتنی شور والی زوردار آواز ہوگی کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ گھبرا اٹھیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. اس کو نفخۃ الموت بھی کہا جاتا ہے. بے ہوشی سے مراد یہاں موت ہے، ہر زندہ چیز کا مرنا. الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے گا، یعنی کچھ فرشتے بڑے بڑے باقی رہ جائیں گے اور پھر بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہ رہے گا. ثم نفخ فیہ اخری پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو یکا یک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے پورے ہوش و حواس کے ساتھ. اگلے پچھلے، مرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، جلے ہوئے، کسی بھی طرح دنیا سے گئے ہوئے، سب کے سب نئے پرانے اٹھ کھڑے ہوں گے. سورۃ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اذا ہم من الاجداث الى ربهم ينسلون کہ اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. یہاں پر کیا ہے، کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، آنکھیں کھولیں گے، جیسے نیند کا ماتا کوئی اٹھتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا. بالکل ایسے جیسے گہری نیند میں کوئی سویا ہو اور شدید قسم کا کوئی شور ہو تو کوئی شخص ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اور پوچھے اور دیکھے کہ کیا ہو گیا، کیوں اٹھایا گیا. اسی لیے سورۃ یاسین میں آتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. اس وقت بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہ وہی بات تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ جو دوسرا سور ہے یہاں پر جس کا ذکر ہے یہ نفخۃ لقیام رب العالمین کہلاتا ہے. وہ گھنٹا جس کے بجنے کے بعد سب لوگ اپنے رب کے حضور آ کھڑے ہوں گے.